ہم نے نظم حمد کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس نظم کے سوالات کریں گے۔ تو نظم کا بالکل پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس نظم میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے نظم کے بالکل شروع ہی کے حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا، زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو زمین لکھا ہے یہ زمین ہے اصل میں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ تاکہ اس میں اس کے بندے رہیں۔ تو ہم اپنے جواب میں اس طرح سے لکھیں گے کہ ہم لکھیں گے کچھ حصہ سوال سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، یہاں تک لکھنے کے بعد چلیے میں لکھتی ہوں، آپ بھی لکھیے۔ اب دیکھیں میں نے اتنا حصہ یہ جو سوال سے لینا تھا یہ میں نے لکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین۔ اب اس کے بعد دیکھیے میں کیا کروں گی کہ کیوں کو کاٹ دوں گی اور اس کی جگہ جو ہم نے نظم میں سے پڑھی ہے، معاف کیجیے گا پڑھا ہے حصہ، بندوں کے رہنے کے لیے بنائی، وہ لکھیں گے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ حصہ بھی لکھ لیا جو ہم نے سوال سے پڑھا تھا، معاف کیجیے گا جو ہم نے نظم میں سے پڑھا تھا۔ آخری جو بات ہے بنائی، وہ ہم سوال ہی سے دیکھ کر لکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا پہلا جواب مکمل ہو گیا۔ ہم نے کیا لکھا؟ ہم نے لکھا اللہ تعالیٰ نے زمین بندوں کے رہنے کے لیے بنائی۔ چلیے اب ہم سبق کا دوسرا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ نعمت کا مطلب ہم جانتے ہیں تحفہ، انعام، اور بخشی گئی یعنی کہ دی گئی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس نظم میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کے لیے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو دیکھیے نظم کے اس شعر میں ہم نے پڑھا تھا، بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا۔ ان کی کن کی؟ یعنی اپنے بندوں کی، انسانوں کی، بلکہ نہ صرف انسانوں کی بلکہ ہر اس چیز کی کہ جو سانس لیتی ہے اور کھا پی سکتی ہے۔ تو ہم اپنے جواب میں اس طرح سے لکھیں گے کہ کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے ہماری پیاس بجھانے کے لیے، یہاں تک لکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ اتنی بات تو میں نے لکھ لی جو ہم نے سوال میں سے لکھنی تھی۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ کون کو کاٹ دیں گے اور سی کو بھی کاٹ دیں گے، اس کی جگہ لکھیں گے پانی، پانی کی۔ تو چلیں ہم نے یہ بھی لکھ لیا پانی کی۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہم سوال ہی سے لکھیں گے۔ ہم نے یہاں تک لکھ لیا نا، ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی کی۔ اب یہ والا حصہ سوال سے لکھیں گے، نعمت بخشی گئی ہے۔ تو چلیے ہم لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ پہلا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم نے کیا کیا کہ کچھ حصہ سوال میں سے لیا اور کچھ حصہ ہم نے نظم میں سے دیکھ کر لکھا، اور دیکھیے یہاں پر کیونکہ جواب ہے تو ہم نے سوالیہ کی نشانی کی جگہ ختمہ کی نشانی لگائی، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جواب میں ختمہ کی نشانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اب سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال جیم ہے، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کس لیے بنائے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس نظم میں رات اور دن کے بارے میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے نظم کے اس شعر میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ رات اس نے ہمیں دی ہے آرام کرنے کے لیے اور دن ہمیں دیا ہے محنت اور کام کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم اپنے جواب میں لکھ لیں گے۔ ہم پہلے کی طرح کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے۔ ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے رات، اتنا لکھنے کے بعد یہ ہم نے لکھ لیا اتنا حصہ۔ اب اس کے بعد ہم لکھیں گے رات آرام کے لیے۔ تو یہ ہمارا آدھا حصہ جواب کا مکمل ہوا، اس طرح سے کہ ہم نے لکھا اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے، اور اب ہم اگلا حصہ پھر سوال سے تھوڑا سا لیں گے، یہ لکھیں گے ہم اور دن، یہاں تک لکھنے کے بعد اب یہ ہم نے لکھ لیا، کس لیے کو ہم کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ ہم لکھیں گے محنت اور کام
کے لیے بنائے ہیں، بلکہ ہم کس لیے کو نہیں کاٹیں گے، صرف کس کو کاٹیں گے۔ تو چلیے اس کے آگے ہم لکھتے ہیں محنت اور کام، پھر آگے ہم لکھیں گے کے لیے بنائے ہیں، یعنی یہ آخری حصہ بھی ہم سوال ہی سے لکھیں گے۔ تو دیکھیں اس طرح ہمارا یہ دوسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ ہم نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن محنت اور کام کے لیے بنائے ہیں۔ تو چلیے آخر میں ہم ختمہ کی نشانی بھی لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم سوالیہ کی نشانی کو ہٹا کر، کیونکہ آخری حصہ تو ہم نے سوال ہی سے لیا ہے نا، تو اس کی جگہ ہم نے ختمہ لگا دیا۔ چلیے اب ہم اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا چوتھا سوال ہے، ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ یعنی ہمیں زبان کا تحفہ، زبان انعام کے طور پر کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے تو اس سبق میں بہت سے جسم کے حصوں کی بارے میں بات کی تھی، پڑھا تھا، انہیں سمجھا تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا، زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا۔ تو ہم یہ والی بات اپنے جواب میں لکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی ہے کہ اس سے ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ چلیے لکھتے ہیں، کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے ہمیں زبان کی نعمت، یہاں تک لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم کیوں کو کاٹ دیں گے۔ دیکھیے یہ اتنا حصہ تو ہم نے سوال ہی سے لکھا ہے نا، ہمیں زبان کی نعمت۔ اب کیوں کو کاٹنے کے بعد ہم یہاں لکھیں گے سچ بولنے کے لیے، بلکہ ہمیشہ سچ بولنے کے لیے، اور پھر اگلا حصہ ہم سوال ہی کا لکھیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں، چلیے یہ کیوں کی جگہ میں نے یہ والا حصہ لکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے کے لیے۔ اب ہم یہ سوال ہی سے لکھیں گے دی گئی ہے، اور سوالیہ کی جگہ بھی ہم ختمہ کی نشانی لگائیں گے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا چوتھا جواب اس طرح مکمل ہوا کہ ہمیں زبان کی نعمت ہمیشہ سچ بولنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اگلا سوال ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ جو اتنا سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے، اس نظم میں ہمیں اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ دیکھیے نظم کے بالکل آخری ہی شعر میں محمد حسین آزاد یعنی کہ اس نظم کے شاعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، اور بڑی نعمتیں کا ہم نے یہ مطلب پڑھا تھا کہ بہت سی، بے حساب، جن کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے اگلے مصرعے میں ہمیں کیا بتایا، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ شکریہ ہم کیسے ادا کریں گے، کہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے اس پر عمل کر کے، یعنی جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک کے، جو کام کرنے کا کہا ہے وہ کام کرنے سے۔ تو اس طرح ہم اس کا یہ شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ چلیے ہم لکھتے ہیں اس سوال کا جواب۔ ہم کیا کریں گے، کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے ہمیشہ کی طرح۔ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں، یہاں تک لکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ تو میں نے لکھ لیا، اب ہم کیا کریں گے کہ کیا کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ اب دیکھیے میں نے یہ بھی لکھ لیا، شکر ادا۔ اب آخری حصہ بھی ہم سوال ہی سے لکھیں گے، آگے میں ہم لکھیں گے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کرنا چاہیے بھی لکھ لیا۔ اب ہمیں پتہ ہے نا کہ آخر میں تو ہم سوالیہ کی نشانی کی جگہ ختمہ کی نشانی لگاتے ہیں، تو آخر میں ہم نے ختمہ کی نشانی بھی لگا دی۔ تو ہمارا یہ جواب بنا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے سبق حمد کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔